نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے اور فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو اچھی طرح حساب کر کے، اندازے سے نہیں بلکہ پورا حساب کر کے نکالنا چاہیے۔ اندازہ کرنے میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس لیے پورا حساب کر کے سونا چاندی روپیہ پیسہ ہر چیز کا، بزنس کا مال ہے، خاص طور پر بزنس کے مال میں آگے پیچھے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو دکان میں جتنا مال ہے، کپڑے کا تاجر ہے تو کپڑا کتنا ہے، کیا ہے، اندازہ نہیں بلکہ پورا مکمل طور پر اس کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اس کے بعد جھکتا ہوا تولیں گے، وہ زیادہ اچھا رہے گا کہ بھائی حساب کرنے کے بعد 1,00,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے تو ہم 1,00,000 5,000 10,000 اوپر نکال دیں، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، اس میں کمی رہ گئی تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہوگا۔ تو صدقہ جو اوپر کا ہوگا وہ صدقہ نافلہ بن جائے گا، اور نفل صدقے سے زکوٰۃ کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے نماز کے اندر مسئلہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کمی آئی تو نوافل کے ذریعے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی بندہ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے، تاکہ کبھی خدا نہ خواستہ فرائض میں کچھ کمی آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نفل نمازوں سے اس کو پورا کر دیں گے۔ بہرحال تو زکوٰۃ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے مال تجارت کا ہے کہ تجارت کا مال کس کو کہا جائے گا۔ سونا چاندی روپیہ پیسہ سمجھ میں آیا، لیکن تجارت کا مال کس کو کہیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اور جن مالوں کو، چاہے وہ یعنی زمین جائیداد کے علاوہ ہو یا زمین جائیداد ہو، جو بھی ہو، تجارت اور بزنس کی نیت سے خریدا ہے وہ تجارت کا مال ہے، یعنی اس کو بیچنے اور اس پر نفع کمانے کی نیت سے خریدا ہے تجارت کی نیت سے، تو اس کو مال تجارت اور بزنس کا مال کہا جائے گا۔ اس میں زمین مکان کا مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر بندے نے خریدتے وقت نیت تھی کہ اس مکان کو میں خرید رہا ہوں بیچنے کی نیت سے کہ اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا، 4-6 مہینہ سال کے بعد جب اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا، انویسٹ کر رہا ہے اور خریدتے وقت ہی نیت ہے، خریدنے کے وقت کی نیت کا اعتبار ہے، خریدتے وقت جو نیت ہوگی اس کے مطابق مسئلہ بتایا جائے گا۔ تو اگر خریدتے وقت صاف نیت تھی تجارت کی کہ اس کے اندر میں بزنس کروں گا اور اس کو بیچوں گا اور اس سے نفع کماؤں گا، تو وہ تجارت کا مال کہلائے گا۔ وہ مکان، وہ کیا کہتے ہیں، فلیٹ یا زمین جو بھی خریدا ہے، اگر نیت تھی بیچنے کی اور بزنس کرنے کی تو وہ تجارت کا مال ہے، لہذا اس مکان کی قیمت کو بھی نصاب کے اندر شامل کر لیا جائے گا۔ مکان خریدا اور نیت صاف تھی کہ اس مکان کو میں خرید رہا ہوں بیچنے کی نیت سے، یعنی اس میں بیچ کر نفع کماؤں گا، تو یہ مال تجارت بن گیا، یہ مکان بزنس کا مال بن گیا۔ لہذا جب بھی سال پورا ہوگا تو جس طرح ہم سونے چاندی اور روپے پیسے کا حساب لگائیں گے، اس مکان کی قیمت کو بھی شامل کیا جائے گا زکوٰۃ کے مال میں، چاہے وہ 10 لاکھ ہو کہ 20 لاکھ ہو کہ 30 لاکھ ہو یا 50 لاکھ کا مکان ہو، پوری قیمت جو ہے نصاب میں شامل کی جائے گی۔ لیکن اگر خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی، خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی، یا ویسے ہی کوئی نیت تھی ہی نہیں، یا شک والا معاملہ تھا کہ دیکھیں گے، ابھی خرید لیتے ہیں، دیکھیں گے رکھنا ہے کہ نکال دینا ہے، تو ان تمام شکلوں میں وہ بزنس کا اور تجارت کا مال نہیں کہلائے گا۔ یا تو نیت ہی نہیں تھی، بھئی میں خرید رہا ہوں، مکان کو باقی رکھوں گا، اولاد بڑی ہو رہی ہے ان کے لیے، یا تو نیت کوئی تھی ہی نہیں، ایسے ہی خرید لیا، یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی لاؤ خرید لو بس، یا اگر مگر والی نیت تھی کہ دیکھیں گے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر بھاؤ اچھی طرح بڑھا اور زیادہ نفع ملا تو نکال دیں گے، اور اگر نہیں ملا تو رکھ لیں گے، یعنی شک والا معاملہ ہے،
تو بھی وہ بزنس اور مال تجارت نہیں کہلائے گا. بس شکل یہ ہے کہ خریدتے وقت یقین کے ساتھ تجارت کی نیت ہے تو وہ مال تجارت کہلائے گا، ورنہ نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے خریدتے وقت تجارت کی نیت کی تھی کہ میں یعنی اس کو جو ہے بعد میں بیچ دوں گا، اس میں نفع کماؤں گا، لیکن بعد میں نیت بدل گئی کہ نہیں بھائی اس کو باقی رکھنا ہے، بیچنا نہیں ہے، حالانکہ خریدتے وقت نیت تھی. اب نیت بدل گئی تو اب وہ مال تجارت نہیں رہا. جب وہ مال تجارت نہیں رہا تو اس کی ملکیت پر زکوٰۃ بھی اب نہیں آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا ہاں، اس مکان کو آپ نے کرائے پر دے رکھا ہے، اس کا کرایہ جو روپے کی شکل میں آ رہا ہے وہ تو ہے ہی نمبر 3 پر، سونا چاندی اور روپیہ پیسہ. کرائے پر تو زکوٰۃ آئے گی کیونکہ پیسے کی شکل میں ہے وہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس مکان کی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں آئے گی اگر خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں کی تھی. کبھی مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو چونکہ زکوٰۃ میں نیت کرنا ضروری ہے، فقیر کو مالک بنانا ہے تجارت کی نیت سے، بات آ چکی. یعنی فقیر کو آپ پیسہ دیں اور زکوٰۃ کی نیت کریں تو زکوٰۃ ادا ہوگی، تو نیت کرنا ضروری ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے جو ہے فقیر کو صدقہ دے دیا، اس کو دھیان نہیں تھا کہ زکوٰۃ میری باقی ہے اور نفلی صدقہ دے دیا. بعد میں یاد آیا ہو ابھی تو زکوٰۃ جو فرض ہے وہ باقی ہے، 1000 روپے 2000 روپے باقی ہے ابھی تو. تو اب کیا اس صدقے کی نیت سے جو مال فقیر کو دیا تھا اس میں بعد میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال یہ شکل پیدا ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں بعض مرتبہ کہ میں نے جو صدقے کی نیت سے فقیر کو مال دے دیا لیکن بعد میں مجھے یاد آیا کہ میری تو زکوٰۃ باقی ہے، اب کیا کروں؟ کیا وہ اس دیے ہوئے صدقے کی نیت سے مال کے اندر کیا میں زکوٰۃ کی نیت اب کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ مال جو آپ نے فقیر کو دیا ہے اس کے پاس ہو بہو بعینی ابھی موجود ہے، اس نے خرچ نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، ابھی وہ پیسہ اس فقیر کے پاس ابھی موجود ہے، تو اب آپ نیت کر سکتے ہیں، نیت کو بدل سکتے ہیں، زکوٰۃ کی نیت کر لیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر اس مال کو فقیر نے استعمال کر لیا، اس کے پاس خرچ ہو گئے، تو اب زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، الگ سے دوسرا مال زکوٰۃ میں ادا کرنا پڑے گا. ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ لوگ جو ہے کسی کے اوپر قرضہ ہے، یعنی کسی بندے کا دوسرے پر قرضہ نکلتا ہے اور یہ بندہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اب سامنے والے کے اوپر 10,000 قرضہ اس کا ہے، اب وہ اس طرح ادا نہیں کر رہا ہے، یا تو فقیر ہے، وہ خود بیچارہ محتاج ہے، اس کے پاس انتظام نہیں ہے، اس لیے وہ صدقہ کیا کہتے ہیں قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے. تو اب یہ بندہ کیا یہ کرے کہ بھائی جو قرضہ ہے 10,000 اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں تو قرضہ بھی معاف ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی؟ تو کہا کہ نہیں. کیوں؟ زکوٰۃ میں تملیک جزء مال للفقیر المسلم، یہ زکوٰۃ کی تعریف میں ہے کہ مال کے ایک حصے کا مالک بنانا ہے مسلمان فقیر کو، یعنی مال لے کر فقیر کے ہاتھ میں مالک بنایا جاوے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. وہ تو قرضہ پہلے سے وہ لیا ہوا ہے، آپ ابھی اس کو مالک نہیں بنا رہے ہیں، اس لیے اس قرضے میں جو پہلے آپ نے دیا تھا 6 مہینہ پہلے، سال پہلے، اس میں زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو زکوٰۃ میں سے وہ مائنس اور یعنی ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ہیلا اور شکل یہ ہے کہ اتنا یعنی تاکہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاوے اور آپ کا قرضہ بھی آپ کو مل جاوے، دونوں ہاتھ میں لڈو آ جاویں. اس کے لیے شکل یہ بتائی کہ جتنا قرضہ آپ کا سامنے والے پر نکلتا ہے 10,000 روپے، اتنا پیسہ اس کو دو کہ لے بھائی زکوٰۃ کا پیسہ، اور پھر اس سے جو ہے اپنا قرضہ وصول کر لو. 2 لوگ کو جو ہے پیچھے بٹھانا پڑے گا تاکہ وہ بھاگے نہیں. سمجھے؟
آپ اپنے زکوٰۃ کا مال اس کو دیں 10,000 روپے، پھر اس سے کہیں بھائی میرا قرضہ لا، تو اس طرح جو ہے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرضہ بھی آپ کا وصول ہو جائے گا اسی میں سے، یعنی گویا کہ مائنس ہو گیا۔ لیکن مالک بنانے کی یہ شکل اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زکوٰۃ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کا حساب کر کر کے اچھی طرح زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے مالوں میں برکت دیتے ہیں، ان کا مال محفوظ رہتا ہے، ادھر ادھر الاؤں بلاؤں اور مقدمات اور جھگڑوں اور پتہ نہیں کہاں کا ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ کے ذریعے، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو بچا لو، محفوظ کر لو۔ اور وداؤ مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر پر نگاہ جاتی ہے، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، پہلے صدقہ نکالو پھر جا کر جو ہے علاج کرو۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اور وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور مقابلہ کرو مصیبت کی موجوں کا، موج نہیں موجیں، یعنی جو سمندر کے اندر جب طغیانی آتی ہے اور موجیں آتی ہیں خطرناک کہ پورے گاؤں کو بہا کر لے جاویں، بڑی بڑی بلڈنگوں کو وہ گرا دیتی ہیں، تو اگر اس طرح کی بھی مصیبت کی موجیں آ جاویں تو فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، مصیبت کی موجوں کا مقابلہ کرو دعا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے ذریعے۔ یعنی پتہ چلا کہ دعا اتنی مضبوط چیز ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑی بڑی مصیبت کی موجیں بھی اگر ٹکرائیں گی بندے سے اور بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگے گا، اللہ ان موجوں کو ختم کر دے گا، مصیبت کی وہ موجیں اس سے دور ہو جائیں گی، اس کا جو ہے نقصان نہیں کر پائیں گی۔ اور تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے چیلنج ہیں۔ اس بار جو حالات آئندہ مہینے آ رہے ہیں، یا مہینہ آج شروع ہو گیا بلکہ اسی مہینے، تو یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ جو الیکشن آ رہا ہے یہ ہار جیت کا نہیں، بلکہ یہ ہماری بقا اور وجود کا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے ہر بندہ اپنے حق کو وصول کرے، ہر بندہ جو ہے 100% مسلمان جو ہے اپنے حق کو وصول کریں۔ آپ کہیں گے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے یہ بیان کر رہا ہے، اس دین سے کیا تعلق؟ ہمارے دین سے تعلق ہے۔ اگر ہم نے پورے طور پر مسلمانوں نے اپنے حق کو وصول کیا پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ابھی میں جماعت میں تھا تو وہاں سے جو ہے حضرت کی خانقاہ میں مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو شخص اس ملک ہندوستان میں اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ حساس ہے، جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے چاہے وہ عالم اسلام کا ہو یا ہندوستان کے مسلمانوں کا ہو، سب سے پہلے جس کا دل دکھتا ہے اور سب سے پہلے جو آواز اٹھاتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر جو آواز اٹھاتا ہے، وہ شخصیت جو ہے بہت بڑا امت کا سرمایہ ہے۔ انہوں نے خانقاہ کے اندر یہ اعلان کیا، خانقاہ میں جہاں اللہ کی یادیں کرائی جاتی ہیں اور ذکر و اذکار ہوتے ہیں، وہاں پر یہ اعلان کیا کہ اب مسلمان 100% جو ہے اپنے رائے کا استعمال کریں، اور اگر کسی نے عذر نہیں تھا اور ووٹ نہیں دیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم ہوگا، کل اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ دنیا سے تعلق اس کا نہیں ہے، دین سے بہت بڑا تعلق ہے۔ اگر ہم نے پورا حق استعمال کیا پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، سوال بھی آیا تھا آن لائن کہ حضرت ہم چلو 100% استعمال کر رہے ہیں لیکن وہاں گڑبڑ ہوئی تو، مشین میں معاملہ ہوا تو کہا جو کام تمہارا ہے تمہارے بس میں وہ کرو، پھر اللہ جو اللہ کے بس میں ہے اللہ وہ کرے گا۔ بس جواب دیا کہ جو تمہارے بس میں ہے تم وہ کام کرو، پھر اللہ کے بس میں جو ہوگا اللہ وہ کرے گا۔ اگر ہم نے اپنے بس کا کام نہیں کیا تو پھر اللہ اپنے بس کا کام نہیں کریں گے۔ پھر کہا کہ کیا اللہ پر یقین تمہارا ختم ہو گیا؟ تم ایمان والے نہیں ہو کیا؟ یعنی لوگ گڑبڑ کر لیں گے اللہ نہیں چاہے گا تو بھی، لوگ گڑبڑ کر لیں گے اللہ نہیں چاہے گا تو بھی، اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کی طاقت اور اس کی مدد کو اتارنے کے لیے شرط ہے کہ ہمارے بس میں جو ہے ہم وہ کریں۔ تو کہا آپ لوگ 100% اپنے حق کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہم جو ہے یعنی ہمارا یقین اللہ سے ہٹ کر ادھر چلا جائے گا جس طرح دوسروں کا ہے کہ اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو جیت جائیں گے، تو ہو ہی جائے گا، تو پھر اللہ کی مدد نہیں آنے والی۔ اس لیے دعا بھی کریں
وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. کل بات آئی شب قدر اس میں ہو سکتی ہے، طاق راتیں آ رہی ہیں، اس لیے جو ہے خوب اللہ سے دعا کریں، اور خاص کر اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کریں کہ اللہ ملک کے حالات انصاف پسندوں کے ہاتھ میں جو ہے حکومت عطا فرما، صحیح اور انصاف کرنے والوں کے حق میں جو ہے فیصلہ اور کامیابی کا فیصلہ فرما. اس ملک کے لیے جو بہتر ہو وہ بہتر شکلیں اللہ پیدا فرما. یہ اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کریں، کیونکہ اس دعا کا اثر یہ ہوگا ہمارے وجود اسلامی قانون اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کی بقا کی جنگ ہے. یہ صرف ہار جیت کی جنگ نہیں ہے، ورنہ پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں، ایک جیتا ایک ہارا، ایک یہی ہوتا ہے. لیکن اب تو مسئلہ دوسرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اب حق اور باطل کا مسئلہ آ گیا، اب اسلام اور نون اسلام کا مسئلہ آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.